نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر ہم بات کر رہے ہیں۔ شہزاد چودھری صاحب، آپ فرمائیے گا کہ یہ اگر 90 میں ہم دیکھیں پریسلر امینڈمنٹ اور اس کے بعد 92-93 میں میزائل ٹیکنالوجی پر پابندیاں، یہ پورا عرصہ جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات رہے وہ ڈیمیج کنٹرول میں رہے، اسی وجہ سے فری فال سٹیٹ میں رہے امریکہ کے ساتھ تعلقات، اب کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیے، بڑی صاف اور کلیئر بات ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، مشکل ہے کہ اسی لیول پہ ریکور کیے جا سکیں جہاں پر دیکھیے اس کی وجوہات ہیں۔ وجوہات سب سے امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ افغانستان ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے جہاں سے امریکہ اس وقت جانا چاہتا ہے۔ ان کی ڈومیسٹک پولیٹیکل کمپلشنز ہیں، اکنامک کمپلشنز بھی کسی طریقے سے ہو سکتی ہیں، اور وہ یہاں سے اپنا فیس سیونگ یا کوئی رستہ نکالنا چاہ رہا ہے۔ اب جب وہ جانا چاہ رہا ہے تو اس کو جو بھی کوئی اویلیبل ایسی کریڈیبل کوئی سچویشن ملتی ہے، ایسا پارٹنر ملتا ہے، اور بھارت نے اپنے آپ کو اس شکل میں پیش کیا، اس کے ساتھ ایک ایران کا نیکسس بنتا ہے، ایک روس ایران اور بھارت کا نیکسس بنتا ہے۔ ایران پیچھے ہے کیونکہ اگر ایران سامنے آ جائے تو پھر امریکہ کو تکلیف ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پاکستان سے کافی زیادہ خدشات ہیں کہ شاید طالبان کے ساتھ تعلقات کی بنا پہ پاکستان اگر افغانستان میں افیکٹو ہوتا ہے تو شاید طالبان کا دور واپس نہ آ جائے، اور پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی مشکل بنی ہوئی ہے۔ اس وقت پاکستان کا ان کو کنونس کرنا مشکل بن پا رہا ہے اس چیز کے اوپر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا پاکستان واپس کسی بھی صورت میں ریکور کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے مقاصد کو بڑا کلیئرلی سامنے رکھنا ہے۔ دیکھیں ملن صاحب، جب کشمیر کی بات کرتے ہیں تو 9 سال میں کشمیر نہ حل ہو پایا، نہ اگلے 50 سال میں ہو پائے گا جب تک کہ پاکستان اور بھارت خود مل کے اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے۔ امریکہ اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے گا، اس لیے یہ لالی پاپ لٹکا کے پاکستان کو کسی اور چیز میں الجھانا اس وقت مشکل لگتا ہے۔ نمبر 2، پاکستان کے اندرونی چیلنجز معیشت کے حساب سے اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ڈیوائڈز ہیں اس کے حساب سے اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ ان کے اوپر پاکستان کو بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہاں، جو مشکلات آئیں گی وہ معاشی طور پہ آئیں گی، جہاں پر کہ آپ کو وہاں سے جو تھوڑی بہت سپورٹ مل رہی ہے، اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر امریکہ کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر امریکہ اپنے لانگ ٹرم انٹرسٹ کو رکھے دھیان میں، جو کہ جس طرح شہری صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ 18 کروڑ کا ملک، نیوکلیئر پار، یہاں پر ٹیررزم کا ایک شدت پسندی کا خدشہ، اس قسم کے اثرات، تو پھر امریکہ کو اس کے اندر کوئی ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرنی چاہیے۔ بھلے کیری لوگر بل بند کر دیں، گیری ایکرمین کی بات مان لیں اور پاکستان کو کچھ مت دیں، کیونکہ ٹرانزیکشنل نیچر سے کام ہم نہیں چلا پائیں گے، کیونکہ اسی چیز نے آج تک ہمیں وہاں پہ لا رکھا ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں۔ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے اونٹ خود باندھنے پڑیں گے، اور یہ دوسروں کے کندھوں کے اوپر جو آج تک ہم نے وقت گزارا، نہ اس نے کچھ دیا بلکہ میس اور مشکل سے مشکل تر اور گندا تر ہوتا گیا۔ ٹھیک ہے شہری صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ اب کرنا کیا ہوگا، کیونکہ اب مقاصد جو ہیں، گول جو ہیں وہ واضح کرنا ہوں گے امریکہ کو بھی اس خطے کے حوالے سے، کیونکہ 9 سال ہو گئے افغانستان کے اندر معاملات اسی طرح کے ہیں، اور پاکستان کی حکومت پر بھی اور پاکستان کی افواج پر بھی اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز پر بھی مسلسل الزامات عائد ہی کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، الزامات تب شروع ہوتے ہیں جب اپنے فیلیئرز کو، ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہ ہر دنیا میں ہر ملک کرتا ہے، وہ اپنے مفاد بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی پی آر بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بات تو ہم نے باور یہاں پہ بھی کر دی ہے کہ پاکستان اپنے ہی مفاد دیکھے گا، اپنی سالمیت کے لیے کام کرے گا، اور ترجیحات میں ایکچول مسئلہ ترجیحات میں ہے۔ پاکستان جن مقاصد اور جن چیزوں کو ترجیح دے رہا ہے، ڈیٹیل جو بھی ہے میں اس میں جانا نہیں چاہتی، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن جو ترجیحات پاکستان کی ہیں، صرف وار آن ٹیرر کو بھی دیکھ لیں، اور اب اس کو دنیا وار آن ٹیرر بھی نہیں سمجھتی بلکہ ایک ملیٹنسی اور ایکسٹریمزم کے خلاف جو ہم لمبی جنگ میں، طویل جنگ میں ملوث ہیں، اس میں پاکستان نے جو قیمت ادا کی ہے، جی میں آپ کو ہیومن کاسٹ ہی بتا دوں تو پچھلے سال 2010 میں 7,000 سے زیادہ، 7,500 سے زیادہ ہمارے ہاں شہادتیں ہوئی ہیں، لوگوں کی، عام شہریوں کی، انسنٹ سویلین جنہیں کہتے ہیں، اور نان کمبیٹنٹس، اور پھر ظاہر ہے ہمارے ملٹری اور پیراملٹری کی ہیں، وہ تو مستقل شہادتیں دے رہے ہیں۔ 7 ٹرائبل ایجنسیز میں تعیناتی ہے ہماری، تو ہمارے دیکھیے 2001 کے پہلے ہمارے ٹرائبل ایریاز میں کوئی ایسی ریسٹیونس، کوئی ایسی انسرجنسیز خاص موجود نہیں تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دہشت گردی کا کوئی شکل نہیں موجود تھی پاکستان میں، لیکن سری لنکا کی طرح ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی انسرجنسی نہیں تھی۔
تو یہ جو امریکہ کا یہاں آنا ہے اور خطے میں ظاہر ہے پھر ایک پریشانی شروع ہوئی ہے، مسئلہ شروع ہوا ہے، اشتعال پسندی ہوئی ہے، لوگ شورش پسند آئے ہیں، ہمارے علاقوں میں بھی آئے ہیں. تو ہم اب اس سارا جو بلو بیک ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور میں آپ کو یہ فگرز 2010 کے بتا رہی ہوں، تو امریکن اپنی سیاست کے لیے باڈی بیگز کاؤنٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہلاکتوں کو باڈی بیگز، ان کے سولجرز اب واپس جاتے ہیں، ان کے 299 ہوئے ہیں فار 2010. تو آپ فرق دیکھیں ہیومن کاسٹ میں جو پاکستان ادا کر رہا ہے اور وہ ادا کر رہے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے کیونکہ ہمارا گھر جل رہا ہے ہم اس کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے. محاذ آرائی میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم باور کریں امریکہ کو بھی کہ اگر وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے تو بہتری اسی میں ہے کہ یہ ایک ٹھنڈی اپنی خندہ پیشانی سے بات کی جائے، کوئرسو ڈپلومیسی پر نہ رلائے کریں، اور پاکستان کی بھی انٹرنل مجبوریاں سمجھیں. دیکھیں کہ ہم ایک بہت بڑا جمہوری ملک ہیں، ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ اور ٹرانزیکشنل ریلیشن شپس سے کوئی ایسا کنسٹرکٹیو یا معنی خیز یا سسٹینیبل حل کبھی نہیں ملتا. تو اگر ہم نے ایک طویل جد و جہد میں رہنا ہے اپنے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اور ان کو ہمارے ساتھ ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ میں رہنا ہے، تو اس کی بہتری کے طرف جانا پڑے گا، کیونکہ ان کی ترجیحات اور ہماری ترجیحات اس وقت انٹائرلی میچ نہیں کر رہی ہمارے بارڈر ریجنز کو. وہ جس کو پرائیورٹی بنانا چاہتے ہیں، اور ہم ظاہر پرائیورٹی ہماری ہوگی ان گروپس کی طرف جو پاکستان اہداف کی طرف اپنی توپیں اور اپنے سوسائڈ بامبرز کو موڑے ہوئے. ظاہر ہے کیونکہ ہمارے وسائل بھی محدود ہیں. ہمارے وہ ہیلی کاپٹرز کی بات کی جاتی ہے، تو وہ تو ہم جن ہیلی کاپٹرز کے پاس کی بات کر رہے ہیں ہم تو ان کو ریپیئر اور مینٹیننس کے لیے بھی نہیں روک سکتے، وہ اتنے اوور اسٹریچ ہیں. تو ہمارے وسائل محدود ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس اور کلیدی کردار ادا کریں صرف اس جنگ کے حوالے سے، صرف ملیٹریلی، تو پھر آپ نے ہمارے وسائل کو بھی دیکھنا ہوگا. وہ نہیں ہوا ہے. کیری لوگا بل کے لیے بھی ہم نے دیکھا ہے کتنے کم ڈسبرسلز ہوئے ہیں. تو یہ امریکہ کے ہی مفاد میں ہے کہ پاکستان سٹیبل ہے. اس سے زیادہ پاکستان کا میں ایشورنس آئے، ہمیں یہ بالکل ایشورنس ملے کہ افغانستان میں بھی ہم سٹیبلٹی، امریکہ کا جو کردار ہے وہ اسے اور مزید انسٹیبل نہ کرے، کیونکہ افغانستان کی انسٹیبلٹی پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے. ہم نے ماضی میں بھی اس کے اثرات دیکھے ہیں، اور جو ٹرائبل انفلکس ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہمارے ڈیموگرافکس شفٹ ہوتی ہے، ہمارے ہاں کلاشنکوف کلچر وہاں سے آیا ہے، ہمارے ہاں نارکوٹکس کی انخلا وہاں سے ہوئی ہے. تو اٹ از سم تھنگ کہ جس کے بارے میں وائڈ اسپریڈ ہمارے ہاں کنسرن ہے. ہمارے ہاں ایک دانشمند سے لے کے عام شہری کو یہ ایک سیاست میں، اس قسم کی سیاست میں اپنی بات منوانا آتا بھی ہے، اور قیادت کے ایوانوں تک، اقتدار کے ایوانوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے آج کل کہ پاکستان اپنے مفاد، لیکن ایسی کوئی ریلیشن شپ نہیں چاہتا جس میں محاذ آرائی ہو، جس میں خطے میں انسٹیبلٹی ہو. ہم نے پالیسیاں بہت تبدیل کی ہیں 80 اور 90 کی دہائی سے، اور ہم ظاہر ہے اپنے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ امن چاہتے ہیں. انڈیا سے بھی امن چاہتے ہیں، افغانستان سے امن چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. شہر رحمان صاحبہ بتا رہی تھی کہ پاکستان افغانستان سے بھی امن چاہتا ہے، بھارت سے بھی امن چاہتا ہے، تمام جو پڑوسی ممالک ہیں پوری دنیا ہیں ان کے ساتھ امن چاہتا ہے. بہت شکریہ شہر رحمان صاحبہ آپ کا، بہت بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب آپ کا، اور بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب آپ کا بھی. وقت ہوا جاتا ہے پروگرام میں بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.